تو تاج محل کو بھی غلامی کی نشانی کہہ کر مٹا دینا چاہتے ہیں لوگ. تمام مساجد کی نسبت خانہ کعبہ سے ہے. اگر لمیٹیشن ایکٹ یہاں بھی نافذ ہوگا، اگر وقف کی جائیداد کو کوئی قابض ہے تو اس کا مالک بن جائے گا. رام جی کے نام پر سارے ملک کو جھوٹ بولا. مسلمانوں پر ہو رہا ہے، اس سے کئی زیادہ دلتوں، آدیواسیوں اور کمزور طبقات پر ہو رہا ہے. نوجوانوں، دلتوں، آدیواسیوں، میری ہندوستان کے غریب عوام سب کو کھڑا ہونا ہوگا. ہمارے عزم اور حوصلوں کو موسموں کے اتار چڑھاؤ ہمارے قدم کو نہیں ہلا سکتے. پنچر جوڑنے والوں کو جنہیں آپ تانا دے رہے ہو، وہ پنچر جوڑنے والے آپ سے بھیک نہیں مانگ رہے. میرے عزیزوں، کوئی نقش، کوئی دیوار سمجھا، زمانہ ہوا تمہیں چپ رہتے رہتے. کوئی نقش کوہن کی طرح تمہیں اب ملک کے ہندوستان کی سرزمین سے مٹانا چاہتا ہے. اور بات آپ کے مٹانے کی نہیں ہے. اب تو تاج محل کو بھی غلامی کی نشانی کہہ کر مٹا دینا چاہتے ہیں لوگ. ان کی عقلوں پر ماتم کرنے کے سوا کچھ اور الفاظ نہیں. میں اکیلا ایک مدرسے سے فارغ ایک مسجد میں اپنے لیے جھاڑو مارنا اپنے لیے شرف سمجھتا ہوں، اور سب کے لیے شرف کی بات ہے، کیونکہ تمام مساجد کی نسبت خانہ کعبہ سے ہے. اور خانہ کعبہ کے لیے اللہ نے اس کی تاریخ بیان کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ ابراہیم اور اسماعیل کو ہم نے حکم دیا تھا ان طہر بیتی للطائفین والقائمین والرکع السجود. اے ابراہیم اور اسماعیل، میرے گھر کو پاک و صاف رکھو، طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے. میں ان تمام مؤذنوں کو، تمام ائمہ کرام کو اس عظیم پلیٹ فارم سے یہ خوشخبری سناتا ہوں کہ تمہاری خدمت کی وراثت سیدنا ابراہیم اور اسماعیل تک جا پہنچتی ہے. اتنے عمل کو کم مت سمجھنا. بات اس لیے مجبوری میں یہ کہی گئی، جو ذکر کی گئی آپ کے سامنے، کہ جب کوئی دنیا میں قانون بنتا ہے، ابھی محترم ہمارے ہم سے پیش رو جن مقررین نے، بڑے فاضل مقررین نے جو خطابات فرمائے، بہت جامع تھے. دنیا میں جب بھی قوانین بنتے ہیں اور بنائے جاتے رہیں گے تو قانون لانے کا ایک فطری طریقہ ہوتا ہے کہ جو قوانین پہلے سے موجود ہوتے ہیں ان جیسے ملتے جلتے قوانین لائے جاتے ہیں یا ان سے بہتر لائے جاتے ہیں، سدھار کے لیے لائے جاتے ہیں. بھارت کی سرزمین پر یہ پہلا قانون ہے جو سدھار کے لیے نہیں، جس میں سزاؤں کو کم کیا گیا، جس میں قابضین کو راحت دی گئی، چھوٹ دی گئی، اور کہا گیا کہ اگر لمیٹیشن ایکٹ یہاں بھی نافذ ہوگا، اگر وقف کی جائیداد کو کوئی قابض ہے تو اس کا مالک بن جائے گا. وقف کی اگر کسی نے چوری کی ہوگی تو اس کو راحت دی گئی، اس قانون میں چھوٹ دی گئی. آپ یہ قانون برباد کرنے کے لیے لا رہے ہیں یا کسی کو آباد کرنے کے لا رہے ہیں؟ خدارا اتنا جھوٹ مت بولیے. آپ وطن عزیز کے لوگوں کو جھوٹ بولتے بولتے گمراہ کرتے کرتے یہاں تک پہنچے ہیں. آپ نے رام جی کے نام پر سارے ملک کو جھوٹ بولا، جن کے بارے میں علامہ اقبال نے کہا تھا ہے رام کے وجود پر اہل ہند کو ناز، اہل نظر کہتے ہیں اسے امام ہند. آپ نے وقفی دھوکہ کیا، دیش واسیوں کو رام کے نام سے جھوٹ دیا. اور پھر جو بات کہنے کی تھی، جو ڈرافٹ تیار کیا گیا قانون، اس وقت قانون کا، اس میں 10 لوگوں میں ماتر ایک مسلمان تھے. میں نے پوچھا یہ جے پی سی میں، ارے بھائی کوئی قانون لایا جاتا ہے تو اس کمیونٹی کے ماہرین قانون کو، اسکالرس کو، عالموں کو ان سے پوچھا جاتا ہے؟ نہیں، رونگتے ہوئے لایا گیا. جہاں پر معزز ممبران پارلیمنٹ بیٹھے ہیں وہ وہاں کی نزاکتوں کو سمجھتے اور جانتے ہیں، اور ہمارے رام جی صاحب
کنور دانش علی صاحب ہماری سسٹر بہن فوزیہ صاحب بہت لائق اور فائز ہے، ان کا نام بھی اتنا بسم مسمہ ہے. یہ لوگ ملک سے وفاداری نہیں کر رہے بلکہ ستم ڈھا رہے ہیں، اور جتنا ستم مسلمانوں پر ہو رہا ہے اس سے کئی زیادہ دلتوں، آدیواسیوں اور کمزور طبقات پر ہو رہا ہے. جب یہ قانون پہلے دن صدن میں لایا گیا تو مانیہ اکھلیش یادو جی نے کہا کہ آزادی کے بعد جتنے قوانین لائے گئے ہیں سب سے زیادہ بدترین قانون ہے جس میں سمویدھان کی دھجیاں اڑائی گئی ہیں، اور ہماری پارٹی اور انڈیا الائنس اس کو ٹوٹلی ریجیکٹ کرنے کا مطالبہ کرتا. ہم نے ایک عرصے سے وطن کی سلامتی کی خاطر، وطن کے احترام کی خاطر نہ جانے کتنے زخم اپنے دل و دماغ پر کھائے ہیں. زبان نہیں کھولی، سہتے گئے، نہ جانے کتنے ستم ہم نے سہے ہیں، ان کی کوئی گنتی نہیں ہے. لیکن اب بات حد سے زیادہ ہو گئی ہے، اب ہم سہنے کی قوت نہیں رکھتے ہیں. اب پورے اس جھوٹ کے نظام کو بدلنے کے لیے نوجوانوں، دلتوں، آدیواسیوں، میری ہندوستان کے غریب عوام سب کو کھڑا ہونا ہوگا. انشاءاللہ کہیے ہم سب کھڑے ہوں گے. ہندو اور مسلمان، سکھ اور عیسائی اس موجودہ نظام جو جھوٹ کے اوپر تھوپا گیا ہے اس کو بدلنے کے لیے کھڑے ہوں گے. سمویدھان کو بدلنے کی بات کرتے تھے، سمویدھان کو قائم رکھنے ایشور کے نام سے شپت لیتے ہیں، شرم نہیں آتی، صدنوں میں جھوٹ بولتے ہیں. ارے پنچر جوڑنے والوں کو جنہیں آپ تانا دے رہے ہو وہ پنچر جوڑنے والے آپ سے بھیک نہیں مانگ رہے، وہ سمویدھان کے نام پر اور ایشور کے نام پر شپت لے کر قوم کو، ملک کو گمراہ نہیں کر رہے، آپ کر رہے ہو. لیکن جیسے جناب قاسم رسول الیاس صاحب فرما رہے تھے کہ بہت سی چیزیں اس لیے دنیا میں پیش آتی ہیں کہ وہ آپ کو اور ہمیں ایک نئی راہ دکھاتی ہیں. یہ مستقل جو ستم بالا ہے، ستم ہمارے اوپر ہوتے رہے، ان سے مایوسی کسی کے اندر پیدا نہیں ہوئی. نشیمن پر نشیمن اس قدر تعمیر کرتا جا کہ بجلی گرتے گرتے آپ بیزار ہو جائے. ہمارا ہی جگر ہے، ہمارا ہی کلیجہ ہے کہ ہم یہ جانتے ہوئے کہ یہ جھوٹ ہے، یہ واقعہ جھوٹ ہے، پھر بھی سری نگر کی جامع مسجد کا امام میر وائس یہ کہتا ہے، دل سے کہتا ہے کہ لوگوں اٹھو، اپنے ان ہموطن بھائیوں کے لیے جو مظلومانہ قتل کیے گئے ہیں ان سے سمجھدار کے لیے، ان سے اظہار ہمدردی کے لیے کھڑے ہو جاؤ. مسجد ان کے لیے دعا کی جاتی ہے، ان کے اہل خاندان کے لیے اظہار ہمدردی کی جاتی ہے. کرتا ہوں اور آپ سب سے کہتا ہوں ایک منٹ کے لیے اپنے ان بھائیوں اور خاندان والوں کے لیے جنہوں نے اپنوں کو کھویا ہے ان کے لیے کھڑے ہو جائیں آپ. شکریہ، بہت شکریہ. تھینک یو. میرے عزیزوں، جیسا کہ ہمارے رام جی ایم پی صاحب فرما رہے تھے، میں اپنی بات کو اب ختم کر رہا ہوں کہ جھارکھنڈ کی عوام اور یہاں کی سرکار کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے وقت امینڈمنٹ بل کو دیگر ریاستوں کی طرح ریجیکٹ کیا ہے. ہم اس کے لیے بہت مشکور ہیں. دوسری بات، میں انہی کی بات کو دہرا رہا ہوں کہ جھارکھنڈ کی سرزمین بہت عظیم ہے. یہاں سے جو تحریکات اور موومنٹ اٹھے ہیں انہوں نے
ملک کے دھارے کو، فکری دھارے کو بدلا اور صحیح رخ دیا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا ہے، آج پھر مجھے ان نوجوانوں میں وہ جذبہ، وہ حوصلہ، وہ نظر آ رہا ہے کہ اب ملک کو آپ کے جذبے اور حوصلے کی ضرورت ہے، اور جھارکھنڈ اور بہار سے ایک فکری رہنمائی انشاءاللہ ہمارے وطن عزیز کو ملے گی۔ میں آخر میں مسلم پرسنل لا بورڈ کی تمام ذمہ داران اور یہاں پر جتنے لوگ ہیں اور جو دائی ہیں آج کے اس پروگرام کے، ان سب کی خدمت میں بے حد مبارکباد اور شکریہ پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے اس خراب موسم کے باوجود بھی یہ ثابت کر دیا کہ ہمارے عزم اور حوصلوں کو موسموں کے اتار چڑھاؤ ہمارے قدم کو نہیں ہلا سکتے، ہمارے عزم کو تبدیل نہیں کر سکتے۔ اب یہ قانون ظالمانہ جو دھوکے سے لایا گیا ہے، اس کو واپس لینا پڑے گا۔ ملک کی سلامتی کا یہ عالم ہے کہ لندن کی سڑکوں پر بھارت کے جھنڈے جلائے جاتے ہیں تو وزیر خارجہ کچھ بھی نہیں کر پاتے۔ ملک کے شہریوں کے ہتھکڑیاں ڈال کر امرتسر کی سرزمین پر پھینکا جاتا ہے۔ سرکار لاچار ہے۔ سرکار کہاں پر اپنی دادا گیری اور شجاعت کا مظاہرہ کرتی ہے؟ جہاں کسی ان نون بچے کا علی گڑھ میں گزر رہا تھا اور کوئی کسی جھنڈے کو اس نے پڑا ہوا مذہبی سمجھا تو اس کو بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا گیا۔ جتنے لوگ وہاں شہید ہوئے ہیں، جن کی سمویدنا کے لیے آپ کھڑے ہوئے ہیں، اللہ کی قسم اس سے زیادہ لوگ جنگ کا نام لے کر آ چکے ہیں سرزمین پر۔ اور ایسے دیکھتا ہوں کہ سبق شجاعت کا سامنے ہو، آستین کی طرح، سانپ کی طرح نپٹ جیالوں سے مقابلے نہیں ہوتے۔ ملک سے ملک کی خدمت نہیں ہو سکتی۔ تم جانتے نہیں ہو کہ ملک سے محبت کیا چیز ہوتی ہے۔ میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔